أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ، اور جب پڑھتے ہو تم القرآن، قرآن کو، جعلنا ہم ڈال دیتے ہیں، بینک تیرے درمیان، و بین الذین اور درمیان ان لوگوں کے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، یعنی قرآن کو سنتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت آخرت پر، حجابن ایک پردہ، مستورہ چھپا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم ڈال دیتے ہیں تیرے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے، یعنی سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر ان کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر، جو کفر کرتے ہیں ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً غلاف، أَن يَفْقَهُوهُ کہ نہ سمجھے اس کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ساری باتیں جو ہے کیا ہوتی ہے، وہ سنتے تو ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جیسے جانور ہوتے ہیں، جانور کو بات سنائی دیتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی، ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ اور جب تم ذکر کرتے ہو ربک اپنے رب کا، فی القرآن قرآن میں، وحدہ اکیلے اسی کا، وَلَّوْا وہ مڑ جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ اپنے پیٹھوں پر، نفورا نفرت کرتے ہوئے، یعنی چاہتے ہیں کہ وہ توحید کی بات پسند ہی نہیں کرتے تھے، وہ جو ہے چاہتے تھے کہ ہمیشہ بتوں کی بات ہو، شرک کو بات ہو، ان کو پسند بالکل بھی نہیں تھی کہ ایک اللہ واحد الہ ہے اس کی بات ہو۔ نحن اعلم ہم زیادہ جانتے ہیں، بما جو کچھ یستمعون وہ سنتے ہیں، یعنی جو وہ قرآن سنتے ہیں اس کے بارے میں، بھی ساتھ اس کے، اذ یستمعون جب وہ سنتے ہیں، الیکا تیری طرف، وَإِذْ هُمْ اور جب وہ نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقولو جب کہتے ہیں، الظالمون ظالم لوگ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ان کو، وہ جو نہیں کرنے والے ان کو ظالم کہتے تھے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا مگر ایک شخص کی سحر زدہ، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتے تھے ان کو ظالم بھی کہتے اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جادو کر دیا۔ انظر کیفا دیکھو کس طرح ضربو انہوں نے بیان کیا، لک تیرے لیے، الامثال مثالیں، فضلوا تو وہ بھٹک گئے، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیا کہا، جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی جو ہے کاہن کہا، تو وہ بھٹک گئے ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں۔ فلا تو نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، سبیلا راستے کی، یعنی ایسی سوچ رکھنے والے، ایسا عمل کرنے والے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے سیدھے راستے پر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ، اذا کننا کیا جب ہم ہوں گے، عظامن ہڈیاں، ورفاتا اور چورا چورا یعنی ریزہ ریزہ، یعنی مرنے کے بعد جب جسم مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے اور جسم چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، انا لمبعوثون کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن پیدائش میں، جدیدہ ایک نئی، یعنی اب جو ہے کفار مکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم جو ہے مرنے کے بعد جب جسم مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے اور چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جا سکتے ہیں، کیسے یہ ہو سکتا ہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے اور پھر اللہ کے سامنے پیش کرنے اور پھر سوال جواب کے اوپر جو ہے یہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ قل کونو کہہ دیجئے ہو جاؤ، حجارتن پتھر، او حدیدہ یا لوہا یعنی آئن، یعنی پتھر اور لوہا یہ کیا ہے، یعنی جیسے زمین کیا ہے، مٹی، زمین جو ہے مٹی سے بنی ہوتی ہے نا، اور اس میں پھر بھی لائف کی صلاحیت ہے، جیسے اس سے گرینری نکلتی ہے، پانی ایبزارب ہوتا ہے، ہریالی نکلتی ہے،
لیکن لوہا اور پتھر اس میں تو نہ لائف کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مٹی ہونا، مٹی میں مل جانا یہ تو دور کی بات ہے، اگر تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، او خلقن یا مخلوق مما اس میں سے جو یکبرو بڑی ہوتی ہے فی صدورکم تمہارے سینوں میں، یعنی تمہارے خیال میں، تمہارے دل میں پتھر اور لوہے سے بھی کوئی سخت چیز میں اگر تم کنورٹ ہو جاؤ جس سے لائف امپاسبل ہے، جس سے دوبارہ اٹھنا پیدا ہونا یہ امپاسبل ہے، فسیقولون پس ان قریب وہ کہیں گے من یعیدنا کون لوٹائے گا ہم کو، یعنی ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ کون لوٹائے گا ہم کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو مٹی تو دور کی بات، پتھر یا لوہا جیسی چیز بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائیں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ان قریب وہ کہیں گے کون لوٹائے گا ہم کو، قل الذین فطرکم کہہ دیجئے وہ ہستی جس نے پیدا کیا تم کو اول مرہ پہلی بار میں، فرسٹ ٹائم جس نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، وہی اللہ تعالیٰ وہی ذات تم کو دوبارہ اٹھائے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے، جب تم کچھ نہیں تھے جب اس نے پیدا کیا تو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. پس ینغضون پس ان قریب سر ہلائیں گے، الیکا تیری طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، یعنی ایک تو ہو سکتا ہے کہ مذاق سے سر ہلائیں گے، جیسے مذاق سے جھٹکتے ہیں سر ہلاتے ہیں، یا پھر تعجب سے بھی سر ہلائیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے کھڑا کر سکتے ہیں. یقولون متاہ اور وہ کہیں گے کب ہے وہ، یعنی دوبارہ پیدا کرنا یہ کب ہے، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا. قل عسى ان یکون کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریبا قریب، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن وہ دور نہیں ہے. اور ہمارے لیے قیامت کا دن کون سا ہے؟ موت ہے، کیونکہ اور موت کب ہو سکتی ہے؟ نیکسٹ مومنٹ بھی موت ہو سکتی ہے. جیسے ہی موت ہوتی ہے پھر ہم بالکل اٹھیں گے اور کھڑے ہوں گے. کب؟ قیامت کے دن ہی. تو اس دن کیا ہوگا؟ یوم یدعوکم جس دن وہ پکارے گا تم کو، یعنی سور پھونک کر اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی. تستجیبون پس تم جواب دو گے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکار جب آئے گی اگنور نہیں کر سکو گے، بھاگ نہیں کر سکو گے، حساب کے لیے آنا ہی آنا ہے. تو تم جواب دو گے کیسے؟ بحمدہ ساتھ اس کے حمد کے، اور حمد میں جو ہے تعریف اور شکر دونوں آئے گا. اور اس دن مومن اس طرح قبروں سے اٹھیں گے جس طرح روز بستر سے اٹھتے ہیں. کیسے اٹھتے ہیں؟ دیکھیے آپ، ہم دعا کرتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا، تو اس طرح جو ہے حمد اور تعریف کے ساتھ مومن اٹھتا ہے. اور پھر مومن کے لیے کوئی وہ مشکل بات نہیں ہوتی ہے. اور اس دن کافر بھی جو ہے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حمدی کریں گے، بیکاز دے نو گی یہی حق ہے، اللہ تعالیٰ سچے جو ہے رب ہے. وتظنون اور تم سمجھ جاؤ گے، لبثتم کہ نہیں ٹھہرے تم، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. یعنی اس دن جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تم سمجھ جاؤ گے دنیا بہت چھوٹی تھی، بہت تھوڑی دیر کے لیے تم جو ہے وہاں پہ رکے تھے. اکثر یوں ہوتا ہے، دیکھیں صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ ایسے دکھتا ہے ارے اتنا جلدی صبح کیسے ہوگی. قیامت کے دن بھی ایسے ہی لگے گا کہ ساری کی ساری جو ہے دنیا میں جو ہم زندگی گزار کر آئے تھے وہ بالکل چھوٹا سا وقت ہم گزار کے آئے تھے، ایسے لگے گا. وقل لعبادی اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، وہ کہے وہ بات جو زیادہ اچھی ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں جب بات کرو احسن، اور احسن حسن سے ہے، احسان سے بھی ہے. تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس کے معنی ہم کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں. تو جب بات کرو اللہ تعالیٰ کرے بیوٹیفلی کرو، سامنے والا جتنا جو کہے تم میٹھے بات کرو، میٹھی بات کرو، درست بات کرو، اچھی بات کرو. اور اس میں دین کی بات تو خاص طور سے آئے گی، اور دین کے مخالف بہت ہوں گے، وہ تم سے الجھیں گے، بحث کریں گے، برا کہیں گے. لیکن تم کیا کرو؟ احسن طریقے سے بات کرو، نہ کہ دین کی بات لیکن عام گفتگو میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ احسن طریقے سے بات کرو. جیسے پہلے بھی آیا تھا قولوا للناس حسنا،
اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بات کیسی ہوتی ہے، ہماری بات سے کہیں کوئی ہرٹ تو نہیں ہوتا، ہم کاٹنے تو نہیں جاتے کسی کو، ہم گرانے تو نہیں جاتے کسی کو، ہماری لفظوں سے الفاظ سے تکلیف تو نہیں ہوتی کسی کو۔ دیکھیں کیا ہم اللہ تعالیٰ عبادی میرے بندے پیار سے کہہ رہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یقول التی ہی احسن، وہ کہے وہ بات جو زیادہ اچھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان بے شک شیطان ینزغ فساد دلواتا ہے بینہم ان کے درمیان، یعنی اب آپ دیکھیے شیطان لوگوں کے درمیان فساد کیسے دلواتا ہے، بات چیت کے ذریعے سے ہی، تعلقات باتوں سے ہی خراب ہوتے ہیں۔ افسوس یہ عام روز مرہ کی باتیں چھوڑ کر دین کی بات جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ بھی جو ہے احسن طریقے سے نہیں کرتے، دین کی بات میں سختی نہیں، احسن طریقے سے نرمی سے پیش کرنا ہے، عام گفتگو بھی۔ آپ جب دین پیش کر رہے ہیں تو ہرگز یہ نہیں کہنا ہے کہ تم تو کافر ہو، تم تو جہنمی ہو، تمہارے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا۔ ہم کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، نائسلی کہنا ہے۔ اگر ہم پیار سے کہیں گے، نائسلی کہیں گے، تبھی تو لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کتنی پیار سے جو ہے جیل میں لوگوں کو بلایا، اسی طرح ہر وقت انبیاء کرام کی جو دعوت ہوتی وہ ہم اگر دیکھتے تو پیار سے، احسن طریقے سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی چیز کو ہمیں منع کرنا ہے تو بھی نائسلی کرنا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ لوگوں میں فساد ہو، اور سب سے پہلے فساد جو ہے کس کے تھرو آتا ہے، زبان سے، الفاظ سے، بات چیت سے، بولنے کے طریقے سے۔ ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للانسانی انسان کے لیے عدو مبینہ کھلا دشمن۔ لیکن ہم کیا کیے ہوئے ہیں، شیطان کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائے ہوئے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں تم کیوں پیار سے بات کرتے ہو، تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ایسا اس کا جواب ایسے دو، مزہ چکھاؤ۔ ٹف اینڈ رف ورڈ شیطان کا قول ہوتا ہے۔ ایمان ہم کو نرم رہنا اور نرم بولنا جو ہے یہ سکھاتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، کس سے کیسے بات کر رہے ہیں، کتنا نائسلی پولائٹلی اینڈ سویٹلی بات کر رہے ہیں، اور پھر کس کے لیے ہم کیا بات کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے رحم کرے تم پر، او ان یشاء، یا اگر چاہے یعذبکم، عذاب دے تم کو، یعنی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وی آر ناٹ اینی ون ٹو ڈیسائیڈ، جیسے ہم بات میں دین کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر کے بول دیتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، جنتی ہے، میں ایسا ہوں، وہ ایسا ہے۔ نو، اللہ تعالیٰ جس پر کے اوپر چاہے رحم کر دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پکڑ کر عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر یا کارساز بنا کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کارساز نہیں ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وکیل اور کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اس کو پورے کا پورا سپرد کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کارساز نہیں ہے، تو ہم کسی اور انسان کو وکیل اور کارساز کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے جو ہے کسی اور کے حوالے اپنے معاملے کر سکتے ہیں، اللہ کے سوائے کسی اور کو وکیل اور کارساز بنانا نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے جو ہے سب اپنے اپنے نبی کو بیسٹ مانتے تھے، تو ایسے ہی ایک بحث جو ہے ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمارا نبی بیسٹ، یہ بیسٹ، وہ۔ اچھا نبی تو دور کی بات، صحابہ اکرام میں بھی ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو لے کر فرقے بن گئے ہیں کہ یہ صحابی بیسٹ، وہ بات تو نہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، بِمَن، اس کو جو فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یعنی کمپلیٹ نالج اور کمپلیٹ علم کس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے، بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بعض نبیوں کو بعض پر، یعنی سب کو الگ الگ فضیلت دی۔ اس طرح کی ٹاپک جو ہے ہم پہلے بھی لے چکے۔ تو ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم کو جو ہے
तमाम अंबिया अकराम को मानना है। वी आर नोबडी टू डिसाइड कौन किससे बेटर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, ला तुफद्दिलू बैनल अंबिया, तुम जो है एक नबी को दूसरे के ऊपर फजीलत मत दो। यहाँ पर इसका मतलब जो आयत में बताया गया है उसका मतलब ये है कि किसी मामले में किसी को फजीलत दी गई तो किसी मामले में किसी को फजीलत दी गई। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह जो है कहा गया, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह बने, ईसा अलैहिस्सलाम बिन माँ बाप के जो है पैदा हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेइंतहा बादशाहत दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा व मिराज दिया गया। तो इस तरह जो है वलक़द फ़द्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद व आतैना दाऊद ज़बूरा, और दी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर। और ज़बूर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की बात है। कुल कह दीजिए, उदउल्लज़ीना ज़अमतुम, के पुकारो उन लोगों को तुम गुमान रखते हो, मिन दूनिही, उसके सिवाय, यानी अल्लाह ताला के सिवाय, जिन पर अल्लाह के सिवाय तुम तवक्कल करते हो, भरोसा करते हो, जिनको तुम अपना वकील बनाए हुए हो, चाहे वो मलाइका हो, फरिश्ते हो, औलिया हो, बुजुर्ग हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, दौलतमंद हो, जिनको तुम अल्लाह के सिवाय गुमान रखते हो, फला यमलिकूना, तो नहीं वो मालिक हो सकते, कश्फ, हटाने की, अद्दुर्री, तकलीफ, अंकुम, तुमसे, वला तहवीला, और ना बदलने की, यानी अगर कोई तकलीफ आ जाए तो क्या कोई हटा सकता है या वो तकलीफ को जो है आसानी में बदल सकता है? नहीं। तो कोई और अल्लाह के सिवाय कारसाज कैसे हो सकता है? अगर अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी, कोई बीमारी आ जाए तो पूरी दुनिया मिलकर, टॉप क्लास के बड़े डॉक्टर्स मिलकर भी मौत को टाल सकते हैं? नहीं। उलाइकल्लज़ीना यदऊना, यही वो लोग हैं जिनको पुकारते हैं, यबतगूना, वो तलाश करते हैं, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ, अलवसीला, कोई जरिया, अय्युहुम, कौन उनमें से, अक़रबु, करीब तर होगा, वयरजूना, और वो उम्मीद रखते हैं, रहमतहू, उसकी रहमत की, वयखाफूना, और वो डरते हैं, अज़ाबहू, उसके अजाब से। यानी अब यहाँ पर खास तौर से मुशरिकीन मक्का जो है क्या किए थे, फरिश्तों को वसीला बनाए हुए थे कि वो लोग जो है उनके थ्रू अल्लाह ताला तक पहुंचना है, बात पहुंचानी है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी वसीला नहीं है, नहीं, ना फरिश्ते हैं, ना जिन है, ना अंबिया है, ना कोई गौस है, ना कोई मुश्किल कुशा है, कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं जिनको तुम अल्लाह ताला के सिवाय यहाँ पर कोई वसीला बनाए हुए हो या फिर उनको मददगार बनाए हुए, वो खुद अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं। इन्न अज़ाब रब्बिका, बेशक अजाब तेरे रब का, कान महजूरा, है डरने के लायक। यानी अल्लाह ताला का अजाब क्या है, डरने के लायक है। हम क्या अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं? एक कॉकरोच से, लिजर्ड से, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से ज्यादा उनसे डर लगता है। क्या कयामत से इतना भी डरते हैं जितना एक कॉकरोच से, एक चींटी से, एक मच्छर से, एक जो है लिजर्ड से डरे? सोचिए, इबादत डर और उम्मीद से कंप्लीट होती है। डर बुरे कामों से हमें रोकता है, अल्लाह की नाराजगी वाले कामों से रोकता है, और उम्मीद अच्छे कामों के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो एक मोमिन को चाहिए अपना डर और अपनी उम्मीद दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड जिंदगी गुजारे। और अल्लाह ताला के अजाब तो है ही डरने के लायक, क़यामत के दिन के अजाब से डरते हुए अच्छे अमाल करना चाहिए। वह इम्मिन क़रयतिन, और नहीं कोई बस्ती, इल्ला नहनु, मगर हम, मुहलिकूहा, हलाक करने वाले हैं इसको, क़ब्ला, पहले, यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन से, यानी अजाब भेजकर क़यामत से पहले कोई बस्ती को, यानी पहले भी ऐसा हुआ, आज भी कई नेशंस तूफानों में, अर्थक्वेक में, और एक तो पूरी दुनिया के ऊपर कोविड की शक्ल में आया। तो अल्लाह ताला कह रहे कि जब भी पहले भी होता था और अभी भी पूरे के पूरे बस्तियां, सिटीज, तूफान, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज, बीमारियों में तबाह हो जाते हैं। देखिए, औ मुअज़्ज़िबूहा, या अजाब देने वाले उसको, अजाबन शदीदा, अजाब सख्त। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं या तो कलेक्टिवली उनको हम देंगे, या अकेले अकेले देंगे, नेचुरल डिजास्टर्स की शक्ल में देंगे, मौत की शक्ल में देंगे, या फिर किसी कौम के हाथों पिटाकर भी अल्लाह ताला दे सकते हैं किसी को भी अजाब। तो क़यामत से पहले जो है अल्लाह ताला का अजाब दुनिया में अल्लाह के नाफरमानों के ऊपर आता है। कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, है ये किताब में, यानी लोहे महफूज में सब कुछ लिखा हुआ है।
वमा मनअना और नहीं रोका हमने अन नुरसिल बिल आयाती कि हम भेजे निशानियां यानी मौजूजात इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून मगर ये कि झुटलाया उनको पहलों ने। यानी मौजूजात अगर आए भी तो पिछली कौमों ने क्या कितना माना क्या माना, ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूजात नहीं उतरे। जंगे बदर जंगे उहुद में फरिश्ते आए, शक्कुल कमर हुआ, लेकिन मुशरिकीन मक्का को पसंद नहीं थी वो निशानियां। उनको अपने मन चाहे मौजूजे चाहिए थे। उनको चाहिए था कि आग आए कुर्बानी को, आसमान से आग आए कुर्बानी को खाए, कभी सफा सोने का बन जाए, कभी आसमान पर सीढ़ी लगाकर वो चढ़ना चाहते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत के दरवाजे खुले रहना पसंद किया, वरना अजाब आ जाता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चॉइस दिया गया था अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर जो मौजूज़े वो डिमांड करते हैं वो आ जाएगा और उसके बाद वो इनकार कर देंगे तो फिर उनके ऊपर खतरनाक अजाब आएगा और वो खत्म हो जाएंगे, जैसे पिछली बस्तियों के ऊपर अजाब आया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेफर किया कि नहीं, मौजूज़े नहीं चाहिए, अगर वो इनकार कर देंगे फिर तो उनका कंप्लीट खात्मा हो जाएगा। वो आतईना समूदा और दी हमने समूद को अन्ना पता ऊँटनी, हामिला ऊँटनी पहाड़ से निकली, हम पहले ले चुके, मुबसिरतन वाज़े करने वाली या फिर रोशन, फज़लमू तो उन्होंने जुल्म किया, बिहा उस पर, उसके कौंचे काट डाले और कत्ल कर दिया। वमा नुरसिलु बिल आयाती और नहीं हम भेजते निशानियां इल्ला तखवीफा मगर डराने के लिए। यानी ये मौजूज़े अल्लाह ताला क्यों भेजते हैं कि देखो अगर नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला की पकड़ होगी। और मौजूज़े वैसे भी अगर हम देखेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी आते हैं, जैसे एक्लिप्सिस है, अर्थक्वेक्स है, नेचुरल कैलामिटीज, ये सारी चीजें भी जो है बहुत सारी मौजूज़े हैं। दिन और रात खुद मौजूदा है, हमारा दिल धड़कना खुद मौजूदा है। वइज़ और जब कुलना कहा हमने लका तेरे लिए, इन्ना रब्बका बेशक तेरा रब अहात बिन्नास घेरे हुए है लोगों को, यानी सब अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, उसके इल्म में है, उसके कुदरत में है, उससे कोई भाग नहीं सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के बाद सख्त मुखालिफत जो है लोगों से मिली, यानी सब लोग उनकी मुखालिफत करने लगे। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप परेशान मत होइए, सब अल्लाह के कंट्रोल में है, सब अल्लाह के ग्रिप में है। वमा जअलना और नहीं बनाया हमने अर्रुया मंजर को, यानी मिराज के मंजर को, अल्लती वो जो अगैना का दिखाया हमने तुझको, इल्ला फितनतन मगर फितना, लिन्नासी लोगों के लिए, वश्शजरता और वो दरख्त, अलमलऊनता जो लानत किया गया, फिल कुरआन कुरआन में, ये ज़ख़ूम का दरख्त है जो जहन्नुम में होता है। तो जिस तरह जो है गुफार मक्का ने मिराज के सफर का जो है मजाक उड़ाया, उस तरह ज़ख़ूम जो दरख्त है जहन्नुम का, उसका भी जो है मजाक उड़ाया। ये ज़ख़ूम दरख्त जो है जहन्नुमियों का खाना होगा। उन लोगों ने क्या मजाक उड़ाया कि जहन्नुम की आग जब कह रहे हो कि इतनी तेज होगी, सख्त होगी, शदीद होगी, तो ये दरख्त उसमें कैसे टिकेगा, क्या वो दरख्त जल के खत्म नहीं हो जाएगा? अब आप देखिए बेवकूफ इंसान, अगर एक इंसान होकर हम फायर प्रूफ जैकेट्स बना सकते हैं, फायर प्रूफ इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, तो क्या अल्लाह ताला एक फायर प्रूफ दरख्त नहीं बना सकता? वनुखविफुहुम और हम डराते हैं उनको, फमा तो नहीं यजीदुहुम इजाफा करता उनको, इल्ला तुगयाना मगर सरकशी में कबीरा बड़ी। अब जो नहीं मानते जैसे अबू जहल है और उसके जो सारे वो थे, तो वो लोग और क्या करते, और भी ज्यादा मजाक उड़ाते और अपनी सरकशी में बढ़ जाते। यहाँ से आगे आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या 4th टाइम इन तरतीब यहाँ पर है, कुल मिलाकर 7 बार जो है कुरान में है। वइज़ कुलना और जब कहा हमने लिलमलाइकति इसजुदू फरिश्तों से सजदा करो, ली आदम को, फसजदू तो उन सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस मगर इबलीस ने। ये वाक़या जो है हम पहले डिटेल में ले चुके। इबलीस जिन था, इबलीस ने कहा, इबलीस के बारे में पहले भी आया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, क़ाला उसने कहा असजुदू क्या मैं सजदा करूं, यानी इबलीस को जो है मैपन था, ईगो था। तो अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि ईगो
کیا میں, وائی شوڈ آئی, میں کیوں جھکوں, میں کیوں کہوں, میں کیوں سلام کروں, میں کیوں پہل کروں, میں کیوں اس سے علم لوں, میں کیوں اس کے سامنے بات کروں, میں کیوں اس کے سامنے ہمبل ہوں. یہ سب ابلیس کی صفت ہے. تو ابلیس نے کہا اسجد, کیا میں سجدہ کروں, لمن خلقتا, واسطے اس کے جو پیدا کیا تو نے, طینا, مٹی سے. یعنی ابلیس مٹی کو حقیر سمجھتا تھا, لیکن اور اس کے پہلے بھی آیا دیکھا انا خیر من, میں بہتر ہوں اس سے. لیکن مٹی میں تو پھر بھی لائف ہے, رنگ ہے, اور انسان کی طبیعت جیسی ہے ویسا, مطلب مٹی کی فطرت جیسی انسان کی طبیعت ویسی ہے. لیکن آگ کیا ہے, وہ تو جلاتی ہے. قال, کہا, ارأیتک, دیکھا تو نے, ھذا, یہ ہے, الذی, جسے, کرمتا, تو نے عزت بخشی, علیہ, مجھ پر. یعنی اب ابلیس آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگا کہ یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کیوں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں, حسد. تو شیطان کا سب سے بڑا وار کہاں ہوتا ہے؟ اس کے پہلے جو ہے ہم پہلے لے چکے کہ شیطان کے صفات کیا کیا ہوتے ہیں, کیسے جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا. اب یہاں پر اس کا وار جب ہمارے اوپر, انسان کے اوپر شیطان وار کرتا ہے تو وہ ایگو کے اوپر, اور پھر کیا کرتا ہے, حسد ڈالتا ہے. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن کے دل میں حسد ہوتی ہی نہیں. یہاں تک کہ حدیث میں کیا آتا ہے, تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو تم خود کے لیے چاہو. لیکن شیطانی صفت کیا ہے, اونلی می, میں سب سے بڑا, میں سب سے اکبر, میں سب سے اچھا. لئن اخرتنی, البتہ اگر تو نے مہلت دی مجھ کو, الا تک, یوم القیامتی, قیامت کے دن تک, لأحتنکن, البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا. یا احتنکن جو ہے ہا, نون اور کاف جو ہے اس کا روٹ ہے, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جیسے جانور کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر اس کو اپنی بات کے اوپر پابند کر دیتا ہے, اس طرح کے کنٹرول کے معنی اس میں آتے ہیں. تو پھر ابلیس اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں البتہ ضرور قابو میں کر لوں گا ذریتہ, اس کی اولاد کو, یعنی آدم علیہ السلام کو. اور آدم علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ ہم ہیں. الا قلیلا, مگر بہت تھوڑے. بہت تھوڑے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, تو وہ شیطان کے کنٹرول سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. ابلیس کو قیامت تک کی مہلت ملی تو اس کے اوپر موت نہیں آئے گی. اینڈ ابلیس از ویری کانفیڈنٹ, اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور ہم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابلیس یہاں پہ خاص طور سے آدم کی اولاد تو ہم ہیں, پھر ہماری اولاد بھی آئیں گے. اسی لیے سیکشل انٹرکورس کے وقت بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تاکہ ہم کو اس عمل سے اگر کوئی اولاد ہو تو پھر وہ شیطان کے اس سے بچے. کیا سکھائی؟ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں, یعنی یا اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا فرمائے, یعنی اس عمل کے ذریعے جو اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے. قال اذهب, فرمایا جا, یہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے, جا. فمن تبعک, تو جو کوئی پیروی کرے تیری. یعنی شیطان کی پیروی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے. اور پچھلی جو ہے آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو ایگو میں ہوتا ہے شیطان کی پیروی کرنا ہے, اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. اور جس کے دل میں حسد ہوتی ہے تو پھر منہم, ان میں سے, فإن جہنم, تو بے شک جہنم, جزاؤکم, بدلہ ہے تمہارا, جزاء, بدلہ, موفورا, پورا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.